بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فرعون اور اس کی بیٹی کی نیک خادمہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی جانب بڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قصے کو بیان کیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل آیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور تیرے باپ فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اسے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہو گیا اور اسی وقت اسے دربار بلا دیا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو کڑاہی بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور آخر میں خود اسے بھی ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس کی خادمہ نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کر، وہ یہ کہ میرے اور میرے ان بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ ڈالنا۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ دونوں فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی، جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس بچے نے بلند آواز میں کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا اور اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنت کے محل کی آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور نیو ممبر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ یہ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔